شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، پھر اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ۔ جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے منا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو یا اسے کوئی تکلیف ہو، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، یا خیرات کر دے یا قربانی دے دے۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے، یعنی اتنا غریب ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا حج کے دنوں میں، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے، تو 7 روزے گھر آ کے رکھے گا۔ لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا، اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نہیں ہے، یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے، تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے، نہ کوئی نافرمانی والا، اللہ کے حکم عدولی والا کوئی مسئلہ ہو، اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے۔ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور سفر کا توشہ بھی، زاد راہ بھی لے لیا کرو، یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے،
اور سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ یعنی مشرکین عرب میں صحیح بخاری میں آتا ہے یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا، تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں، آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، آپ کو پتہ ہے کرنسی تو نہیں ہوتی تھی۔ ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا ہے، وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے۔ پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے، اس کے وہ کاٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی۔ ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے، مسالہ جات پائے جاتے ہیں، اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی۔ المہند اسی لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے، المہند المہند، ہند کی تلوار کو المہند کہا جاتا تھا، تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المہند۔ تو اس طرح بارٹر سسٹم تھا، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں، ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے۔ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہاں ہے، تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے، جو مکے اور عرفات کے درمیان ہے، منا اور عرفات کے درمیان۔ اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اے قریش کے لوگوں، تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے یعنی وہ مناسک پورے کر چکو حج کے، تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا ان کی کمائی کا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمیں تو دور لگ رہا ہے نا کہ قیامت کا دن دور ہے، ان قریب آ جانا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات
الصلاة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر. یہ ایام تشریق ہیں, صحیح بخاری میں آتا ہے. وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی یاد کرتے ہیں. 4 ایام تشریق ہے نا, 10, 11, 12 اور 13. اور 9 ذی الحجہ سے ہمارا وہ تسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں, فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو امام باقر تھے وہ تو سنت اور نوافلوں پڑھنے کے بعد بھی یہ تسبیحات اس میں ذکر کیا کرتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ سیدنا علی اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے کہ 9 کی فجر سے لے کے 13 کی مغرب سے پہلے یعنی 13 کی عصر کی نماز کے بعد تک ان تسبیحات کو رپیٹ کرتے تھے. جو کوئی 2 دن میں واپس چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے تو منا کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں 8 ہی کو, 9 کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے اور 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ کے اندر. 10 کی صبح کو آپ نے کنکریاں مار کے تو اپنی باقی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور واپس آنا ہے. تو 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے. تو 10 کا دن بھی وہاں پہ گزارا, پھر 11 بھی اور پھر 12 بھی. لیکن 12 کو آپ اگر مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں اور واپس پہنچ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 12 کی وہاں پہ مغرب ہوگی پھر آپ کو 12 کی رات بھی گزارنی ہوگی. لیکن 99% لوگ 12 کو واپس آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا کہ جو کوئی 2 دن میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے. یعنی وہ 10, 11, 12 اور ٹوٹلی تو خیر وہ چونکہ 12 کی رات تو آتی نہیں ہے نا, 11 اور 12 گنا جا رہا, 10 کا دن تو ایکٹیویٹیز کا, یعنی 11 اور 12 2 دن وہاں پہ گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے. اور جو کوئی وہاں پہ کچھ اور دیر رکنا چاہتا ہے تو اس پہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ وہ ڈر رہا ہو. یہ نہیں کہ وہاں پہ پھر وہ گپے مارے, وہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں نا خیمے. تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب ایک لوگ انجوائمنٹ کے لیے رکے ہوں, اللہ کے ذکر کے لیے رکے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو تمہیں مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے, وہیں پر اکٹھا کیا جانا ہے. اب یہ ہے اصل میں چیز کہ یہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہے. وہاں پہ بھی انسان نے بالکل اس طریقے سے, بلکہ کپڑے ہی نہیں ہونے, صرف انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے, صحیح بخاری میں آتا ہے. باقی تو لوگ بالکل اس طرح اٹھائے جائیں گے. اور پھر جب کفن کی حالت میں بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس طرح انسیری چادروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے. تو اس سے آخرت کے دن کی جواب دہی بھی ذہن میں آتی ہے. آخرت میں بھی اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے, اس طرح وہاں پہ بھی عرفات میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے. بلکہ تقوی تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بندہ اگر اس کی نظر میں عبرت ہو نا تو اس کو یہاں پہ کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یقین کریں جب میں پہلی بار عمرے کے لیے گیا تو وہ 747 بوئنگ جہاز تھا, وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا سارا رمضان شریف میں 2002 کے اندر. 747 میں اب آلموسٹ کوئی 400 کے قریب تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں. میں جب انٹر ہوا نا, میں بالکل ہم لوگ اینڈ پہ ہی پہنچے تھے جہاز میں, جب یعنی وہ اس کے اڑنے میں بھی آدھا پونا گھنٹہ تھا. تو جو زیادہ تو لوگ وہمی ہوتے ہیں نا, وہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کدھر اڑ ہی نہ جیسا ہم لائے بغیر جہاز. تو ہم تو بیٹھے ہوئے تھے لانچ کے اندر, ہم نے کہا سکون سے ادھر کھلے ڈلے بیٹھے ہیں, جہاز میں جا کے ضرور تنگ ہونا ہے. تو جیسے ہی وہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی نا, جب لوگ پھر یہ کہ پھر آپ کو وہ لائن میں بھی تو لگنا پڑتا ہے نا, اپنا وہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے. تو اتنی دیر لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ ادھر ہی لابی میں کرسیاں وہاں بیٹھے رہے. جب آپ دیکھیں نا لائن بالکل ختم ہو رہی ہے, آخری 1-2 بندے رہیں گے تو اٹھیں جا کے اپنا, تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو. لائن میں کھڑی ہونے کی تردد کیا کرنے کی ضرورت ہے.
وہ جناب جب جہاز میں انٹر ہوئے نا، تو میں جس وقت انٹر ہوں نا تو اس وقت تو سارا بھرا ہوا تھا. وہ بندہ خوف کھا جاتا ہے، ساری سفید یعنی احرام کے اندر لگتا ہے مردے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بندہ خوف کھا جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں نا کہ دونوں طرف یوں سیٹیں ہوں اور آپ پیچھے سے انٹر ہو رہے ہیں اور وہ حد نگاہ تک سارے سفید کپڑوں میں ایسے بیٹھے، بندہ ایک بار خوف کھا جاتا ہے. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ سفید کپڑے جو ہے نا بالکل یہ موت کی یاد دہانی کرواتے ہیں انسان کو. سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں. خیر خوف اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ ان دنوں میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن بھی دیکھتا ہوتا تھا، تو ہمیں تو یہ بھی لگا رہتا تھا نہیں جہاز توڑ پہنچنا بھی ہے کہ نہیں. حالانکہ دنیا میں سب سے سیف سفر جہاز کا ہے، سب سے سیف. ہاں ٹرین سے بھی زیادہ سیف. یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ جو چیزیں زمین پہ چلتی ہیں وہ زیادہ سیف ہیں، نہیں. اگر 1000 دفعہ ایک جہاز اڑے، چلیں 1000 تو تھوڑا ہے، 1,00,000 دفعہ اگر ایک جہاز اڑے اور 1,00,000 دفعہ کوئی بس یا ٹرین چلے تو اس کے آپ حادثات کیلکولیٹ کریں گے. ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ میں ایک دفعہ بھی اسے حادثہ نہ ہوا ہو جہاز کو، لیکن ٹرینوں کو تو آئے دن ہوتے ہیں حادثات. تیز گام کو آپ دیکھ لیں کتنے حادثات پچھلے 8-10 سال میں ہو چکے ہیں، ریل کار کو ہو چکے ہیں، بسوں کو تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے جہاز کا سفر سب سے سیف ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاز میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے بچتا کوئی بھی نہیں ہے. ٹرین میں تو بسوں میں بچنے کے تو پھر کوئی چانس ہوتے ہیں نا، جہاز میں تو جو پھر آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے. یہ آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ایکٹیویٹی ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے حج کے موقع کے اوپر. حج کا ٹاپک اب بس اس آیت کے اوپر کنکلوڈ ہو گیا. اب ایک اور ٹاپک کی طرف بات جائے گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. تو یہ 203 نمبر آیت کے اوپر یہ ٹاپک مکمل ہو گیا جو حج کا شروع ہوا تھا. اس میں یہ جو دعا یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہم نے فرض نماز کے بعد اذکار میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کو ضرور کیا کریں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ چڑیا کے بچے کی طرح ان کی ہڈیاں نکل آئیں، جیسے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی عادت کے لیے آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا مانگتے ہو بھائی؟ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا میں دے لے. نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کی استطاعت رکھتے ہو اس دنیا کے اندر بھی؟ تمہیں تو چاہیے تم دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا کی چند دن تو وہ بالکل بستر مرگ سے اٹھ کے بالکل صحیح ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ دعا، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے جو ہر چیز کو کور کرے. دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ لی، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار. اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین.